الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں کہ سارے مل کے اللہم صلی علی مرحوم سید کاظم القذوینی علیہ الرحمہ کتاب کے اندر یہ عنوان باندھ رہے ہیں کہ محاولۃ فاشلہ لاغتیال الامام المہدی علیہ السلام، کہ امام مہدی علیہ السلام کو دھوکہ دے کر قتل کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئیں اور وہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئیں، اور یہ ابھی تک گفتگو جو ہے وہ غیبت صغریٰ میں جاری ہے۔ ان غیبت صغریٰ کے ایام میں امام مہدی علیہ السلام کو جو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں ان کے حوالے سے جو ہے جو ہمارے پاس روایات ہیں اور جو تاریخی واقعات ہیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ سامرہ میں ہی رہتے ہیں، اور سامرہ میں کتنا عرصہ رہتے ہیں اس کا ہمیں جو ہے وہ بالضبط اور دقیق کا علم نہیں ہے۔ اور سامرہ میں جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ تفصیل بھی عرض کر چکے کہ جو امام علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور جو اموال ہیں مال وہ لے کر جو ہے وہ سامرہ میں ان کی طرف آتے ہیں، جس طرح کہ پہلے اس کی تفصیلات جو ہے وہ گزر چکی ہیں۔ تو اب یہ جب سلسلہ جاری ہے کہ کچھ خاص نائب ہو گئے، کچھ عام ہو گئے، لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اموال دے رہے ہیں، تو یہ ایک نیچرل اور فطری سی چیز تھی کہ اس زمانے کی جو حکومت تھی وہ اس بات سے کیا غافل نہیں تھی، اور وہ اس خطرے کو کیا سمجھتی تھی۔ خصوصاً وہ شیعوں کے اس نظریے کو جو ہے وہ بخوبی جانتی تھی کہ الذی لا یعترف بخلافۃ الجالسین علی منصۃ الحکم من العباسیین، کہ جو عباسی خلفاء کی خلافت کے جو ہے وہ اعتراف نہیں کرتی تھی، یعنی انہیں پتہ تھا کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ ہماری خلافت کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے۔ ایک تو شیعہ خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، اور ادھر سے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے ان کی خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اسی جہت کی وجہ سے جو آپ کے خصوصی نائب ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ حالات بیان ہو چکے کہ ان کے جو رہنے سہنے کا ایک طریقہ تھا وہ بڑا محتاط طریقہ ہوتا تھا، تاکہ وہ لوگوں کے جو ہے وہ شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اس شک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو نہ ڈالیں کہ کوئی خصوصی یہ کوئی پلان کر رہے ہیں اور امام علیہ السلام سے کیا مل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ اس زمانے کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے بہت دفعہ جو ہے وہ کوشش کی کہ امام مہدی علیہ السلام کو جو ہے وہ قید کر لیں اور انہیں جو ہے وہ قتل کر دیں، لیکن ساری کی ساری جو ہے وہ کوششیں جو ہے وہ ناکام ہو گئیں۔ سب سے جو پہلی کوشش ہے مصنف نے کہا کہ جو ہم نے بیان کی کہ سید نرجس سلام اللہ علیہ کو جب قید کیا گیا اور ان کو لے گئے، لیکن جو ہے وہ پوچھ گچھ کے بعد جو ہے وہ انہیں نہیں پتہ چلا کہ مہدی علیہ السلام کہاں پہ ہیں، تو پھر کیا انہیں چھوڑ دیا گیا، اور یہ واقعہ کیا پہلے ذکر ہوا تھا۔ وأخیراً وبعد مرور 19 سنۃ، 19 سال جو ہے وہ گزرنے کے بعد حالات یوں بنے کہ جو بغداد ہے وہ عباسیوں کا جو ہے وہ خلافہ بن گیا، جبکہ پہلے جو ہے وہ سامرہ میں وہ حکومت کرتے تھے۔ اب سارا جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے وہ حکومت کا شفٹ ہو گیا، بغداد میں کیا شفٹ ہو گیا۔ اس زمانے میں جو معتضد تھا وہ جو ہے وہ حکومت کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس جو ہے وہ بڑی فوج تھی اور بڑی کیا طاقت تھی۔ معتضد نے یہ فیصلہ کیا کہ دھوکے سے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کو جو ہم قتل کر دیں گے اور کسی کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس کے جو اپنے قریبی سپاہی تھے اور قریبی لوگ تھے اس میں سے اس نے 3 کا انتخاب کیا، اور انہیں کہا کہ تم جو ہے وہ سامرہ چلے جاؤ، اور الگ الگ جو ہے وہ ہو کے جانا، اکٹھے ہو کے نہ جانا، اور یہ بھی اسے کہا کہ اپنے ساتھ کوئی سامان اور متاع لے کر نہ جاؤ، تھوڑے سے تھوڑا سامان بھی لے کر نہیں جانا۔ اور وَوَصَفَ لَهُمْ مَحَلَّةً فِي سَامَرَّىٰ وَدَارًا فِيهَا، اور باقاعدہ انہیں بتایا کہ تم سامرہ میں جاؤ گے، فلاں محلے میں اور فلاں گھر ہوگا، اور جب تم اس گھر کے باہر جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ اس گھر کے باہر جو ہے وہ ایک سیاہ فام جو ہے وہ خادم بیٹھا ہوگا، تو تم کیا کرنا کہ اس کے اوپر تم چڑھائی کر دینا، وہ تمہیں روکے پھر بھی جو ہے اس کو نہ دیکھنا، اور گھر کے اندر کیا داخل ہو جانا، اور گھر کے اندر جو بھی ہو فَأْتُونِي بِرَأْسِهِ، تم اس کا کیا سر لے کر میرے پاس آ جانا۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، ان تینوں میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا رشیق، اس کی زبانی جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ نقل ہوا ہے تاریخ میں،
ہم اسی کی زبانی جو ہے پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حالات پیش ہے اور کس طرح سے یہ جو ہے وہ اس اپنے مشن میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ یہ کہتا ہے رشید کہ ہم نے جو ہے وہ پروگرام بنا لیا کہ اکٹھے نہیں جاتے، جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہم الگ الگ سامرہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم سامرہ میں داخل ہوئے اور اس گھر کی دہلیز پہ اکٹھے ہوئے تو بالکل وہی حالات تھے جو ہمیں معتضد نے بتائے تھے کہ ایک سیاہ فام جو ہے وہ خادم وہاں پہ دہلیز پہ گھر کے باہر موجود تھا، اور وہ اس کے ہاتھ میں جو ہے جو شلوار میں ایک تکہ یعنی آزار بند سا ڈالتے ہیں وہ اسے کیا ہے بن رہا تھا، وہ اسے کیا ہے بنا رہا تھا۔ تو اس سے ہم نے سوال کیا کہ اس گھر میں جو ہے وہ کون ہے، تو اس نے کہا گھر کا مالک ہے۔ اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ کون ہے، گھر کا مالک ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ فواللہ ملتفت الینا وقل اکتراث بنا، کہ وہ جو بندہ ہے ہم سوال کیا تو اس نے کوئی توجہ ہماری طرف خاص نہیں تھی، متوجہ نہیں ہوا، اس نے کہا گھر کا مالک ہے تم نے چلے جانا۔ تو اب یہ بندے کیا ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس گھر کے اوپر چڑھائی کی اور زبردستی جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ اس کا توڑا اور اندر چلے گئے۔ تو اندر جب ہم گئے تو آگے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ پردہ کیا لگا ہوا ہے، اور ہم نے جب اس پردے کو جو ہے وہ ہٹایا تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ گھر میں فی الحال کوئی نظر نہیں آیا، لیکن جب ہم نے پردے کو ہٹا کے آگے دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور کمرہ کیا ہے بڑا سا بنا ہوا تھا، اور کمرے کی حالت ہمیں ایسے نظر آئی کہ کمرے کے اندر جو ہے وہ پانی ہے ٹوٹل، کأن بحرا فیہ ماء، کہ ایک گویا کہ ایک سمندر ہو اس کے اندر پانی ہو، اور وہاں پہ جو ہے وہ بالکل اس کمرے کے درمیان میں ایک چٹائی ہے، اور وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پانی کے اوپر ہے، علمنا انہ علی الماء، اور اس کے اوپر کیا ہے وہ فوقہ رجل من احسن الناس حیاۃ قائم یصلی، اور اس کے اوپر ایک ایسا شخص ہے کہ جو شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے، اور وہ وہاں پہ کیا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہ ایک سمندر کی طرح کا منظر ہے، ایک چٹائی ہے، اوپر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا، اور ہمارے پاس جو اسلحہ وغیرہ تلواریں نیزے ہیں وہ کچھ جو ہے وہ اس کو کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے رشید کہ ہم میں سے ایک بندہ احمد تھا ہمارا ساتھی، احمد بن عبداللہ، وہ جو ہے وہ اس میں چلا گیا اندر پانی کے اندر تاکہ جو ہے وہ عبور کرے اور وہاں تک کیا پہنچ جائے، لیکن ہوا کیا کہ فغرق فی الماء، وہ پانی میں ڈوبنے لگا، وما زال یضطرب، اور اتنی جو ہے وہ حالت اس کی خراب ہو گئی کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھے، اپنے ہاتھ اس کو دیے اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے مشکل سے جو ہے وہ نکالا، لیکن جب نکالا تو حالت یہ تھی کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور وہ باقی ساعتاً مغشین علیہ، اور ایک ساعت تک، ایک گھنٹے تک جو ہے وہ کیا بے ہوش رہا۔ تو میرا جو دوسرا ساتھی تھا اس نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب میں جو ہے وہ جاتا ہوں، یہ چھوٹا سا تو فاصلہ ہے۔ اب وہ بھی کیا ہے پانی میں اترتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا کہ یہی حالات آتے ہیں کہ وہ بھی آگے نہیں جا سکتا اور وہ کیا ہے ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ بھی باہر آ جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ بڑے حیران ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا نظام بن رہا ہے۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ فقلت لصاحب البیت المعذرۃ الی اللہ و الیک، جو گھر کا مالک تھا نماز پڑھ رہا تھا، اس سے میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، فواللہ ما علمت کیف الخبر ولا الی من اجی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں اور میں کس کی طرف آیا ہوں اور کس کے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن انا تائب اللہ، میں جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور میں جو ہے وہ اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اور ہم اس طرح سے تو یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ حالات تو مشکل ہیں، تو لیکن وہ بندہ ہماری طرف پھر بھی متوجہ نہیں ہوا، تو ہم جو ہے وہ وہاں سے جو ہے واپس آ گئے، باہر نکل آئے، اور واپس جو ہے وہ بغداد کی طرف۔ وہاں کے حالات ایسے تھے کہ جو معتضد تھا وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا، اور اس نے کہہ رکھا تھا بندوں سے کہ جیسے ہی ہم آئیں تو فوراً کیا ہے ہم اسے کیا میرے پاس لے کر آنا ہے، چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فوافیناہ فی بعض اللیل، یعنی رات کا بعض حصہ گزر چکا تھا، ہم وہاں پہ پہنچے تو فوراً جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ اندر داخل کر دیا گیا، اور ہم نے جو سارا واقعہ دیکھا وہ معتضد کو کیا بیان کیا۔ اس نے کہا فقال ویحکم لقیکم احد قبلی، کہ تمہاری بربادی ہو، کیا تم پہلے تو کسی کو نہیں مل کر آئے اور یہ سارا تم نے واقعہ ان کو بیان کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلے کسی کو ہم نے یہ بات نہیں بتائی اور کسی سے کیا نہیں ملے۔ تو اس نے پھر آگے سے بادشاہ نے کہا کہ انا نفی من جدی وحلف باشد ایمان له انه ان بلغه هذا الخبر لیضربن عناقا، تو اس نے قسم کھائی کہ میں جو ہے اپنے باپ دادے کا بیٹا نہ ہوں، اور بڑی جو ہے وہ شدید قسمیں کھائیں کہ اگر یہ خبر کسی تک پہنچی
تو میں جو ہے وہ تمہاری گردنوں کو کیا اڑا دوں گا۔ اور اس نے جو ہے وہ اتنی خطرناک قسم کی قسم کھائی اور غصے سے بتایا، تو یہ کہتا ہے رشید کہ ہماری یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ہم اس کی زندگی میں جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کیا ہے کتاب الغیبت میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جب اس کی پھر موت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جا کے اس رشید نے جو ہے وہ اس سارے کے واقعے کو بیان کیا۔ یہ یہاں تک روایت ختم ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ مصنف مختصر جو ہے وہ تبصرہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو سامرہ میں گھر تھا وہ حکومت کی طرف سے مکمل کیا نظروں میں تھا، تحت رقابت المشددہ، بڑا شدید جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال ہو رہی تھی، حتیٰ کہ جو معتضد تھا اس کو مسلسل جو ہے وہ خبریں دی جا رہی تھیں کہ امام علیہ السلام کس گھر میں رہ رہے ہیں، اس گھر کے باہر کون بیٹھتا ہے اور کیا حالات ہیں، مکمل جو ہے اسے پتہ تھا۔ اسی وجہ سے جب اس نے جو ہے وہ حالات بتایا کہ تم اس طریقے سے جاؤ گے تو رشید کہتا ہے کہ بالکل وہی محلہ تھا، وہی حالات تھے اور یہ سارا کیا نظام وہی تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ باقاعدہ وہ اسے حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ سامان وغیرہ کچھ نہیں لے کر جاؤ، اور سامرہ کے بہت سارے محلے تھے، بہت سارے گھر تھے، لیکن اس نے ایسا انہیں دقیق ایڈریس بتایا کہ وہ تینوں الگ الگ ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس گھر تک پہنچ گئے۔ تو یہ بات ہمیں واضح کرتی ہے کہ اس زمانے کا جو بڑا بادشاہ تھا وہ بھی اتنی دقیق خبریں جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں رکھتا تھا اور جو ہے وہ اکٹھی کر رہا تھا۔ اور پھر مصنف کہتے ہیں کہ یہ بندے جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اس غلام کا جو رویہ ہے وہ بڑا دیکھنے والا ہے کہ اس نے کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ وَكَأَنَّهُمْ حَشَرَاتٌ دَخَلَتْ الدَّارَ، گویا کہ ایسے تھی کہ جیسے چونٹیاں گھر میں داخل ہو رہی ہوں اور اس سے کوئی ٹینشن نہ ہو، فکر نہ ہو کہ وہ باقاعدہ کوئی مزاحمت کرے اور انہیں روکے، کوئی ایسی کہ سسٹم انہوں نے نہیں کیا۔ اور اگر انہوں نے سوال بھی کیا کہ گھر میں کون ہے تو کوئی نام شامل نہیں بتایا کہ فلاں کا گھر ہے، سیدھا کہا بھی گھر کا مالک ہوگا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو اس نے ان کی تحقیر کی اور استخفاف کی، تو یعنی یہ ایک ایسا سسٹم تھا کہ جس سے مصنف یہ کہتے ہیں کہ بڑی واضح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے گھر کے باہر جو بندہ بیٹھنے والا ہے اس کا بھی جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنی کیا معرفت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مصنف تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جو اندر نظام ہے اور امام مہدی علیہ السلام بچے ہیں تو یہ واضح ہے کہ ان الامام مہدی علیہ السلام استعان بالمعجزۃ لدفع اولئک الافراد، کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ معجزے کا سہارا لیا ہے، اور ہماری یہ جو بحث ہے کہ معجزہ جو ہے وہ امام علیہ السلام سے صادر ہو سکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات کیا واضح ہے کہ معجزہ ہوتے ہی وہ ہے کہ جو عادی اسباب سے کیا ہٹ کے ہو اور انسان کی جو عقل ہے وہ عاجز ہو جائے جو ہے وہ اس کو پہچان کرنے سے۔ تو معجزہ جو ہے وہ پھر مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی بات واضح سی ہے کہ ہمارے مکتب میں جو ہے وہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو طاہرین علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ کیا خاص ہے۔ اور یہاں پہ پھر وہ امام علیہ السلام کے رویے کے بارے میں بھی کیا ہے تبصرہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلی روایت ہے کہ جس کو مختلف تبصرے کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، اور آخری تبصرہ یہی کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ واپس جاتے ہیں تو اس وقت اگر معتضد کے جملوں کو دیکھیں اور وہ اپنے جو ہے وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ انا نفی من جدی، کہ میں اپنے باپ دادے کا بیٹا نہ ہوں، یہ بات بتلاتی ہے کہ اس کو اس بات سے کتنا خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر یہ خبر پھیلتی ہے تو یہ خبر جو ہے وہ ان کی حکومت کے خلاف کتنا جو ہے بڑا سرد درد بن سکتی ہے، تو اس وجہ سے کیا اس نے منع کر دیا۔ تو یہ ایک روایت یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ پھر اس کے باوجود جو ہے وہ معتضد نے دوبارہ بھی کوششیں کی، اور وہ کون سی کوششیں اور وہ کیا روایات ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی درس میں اس کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد